لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفاحش إياكم والشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظلم، زیادتی، کسی کو تکلیف دینا، ناجائز طریقہ سے ظلماً کسی کا مال کھا جانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو ایسی بات کہنا جس سے اس کا دل دکھے، اور سب سے بڑا ظلم کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا. اسی طریقہ سے کسی بھی طرح دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا، خواہ اس کا کوئی بھی انداز ہو. اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دو پڑوسی ہیں آپس میں، تو ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ یا گندگی یا کوئی ایسی چیز رکھ دیتی ہے، یہ بھی ظلم میں ہے. تو کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے جس سے اس کا نقصان ہو، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اس کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، یہ ظلم ہے. اور جو لوگ قتل کرتے ہیں وہ تو بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظلم، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ. فإن الظلم هو ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ جو بندہ ظلم کرے گا مرنے کے بعد ہر مرحلہ پر اس کو اندھیرا ہی اندھیرا ملے گا. قبر کے اندر بھی اندھیرا، آخرت میں بھی اندھیرا، اور پھر دوزخ سب سے زیادہ اندھیرا ہوگا. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے آپ کو بری باتوں سے، منہ سے جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، بری باتیں منہ سے نکالتے ہیں، بے حیائی کی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بے حیائی کی باتوں سے بچاؤ. فإن اللہ لا يحب الفاحش، اللہ تعالی فحش باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. دوست آپس میں بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں منہ سے گپ شپ کے طور پر نکالتے ہیں، یہ سب منع ہے. ایاکم والشح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ. فإن الشح دعا من کان قبلکم فسفکوا دماءہم، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے اندر یہ بخل پایا گیا تو بخل کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور بخل کی وجہ سے انہیں حرام چیزوں کو ایک دوسرے پر حلال کیا. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا. ایک ظلم سے، دوسرا منہ سے بری باتیں نکالنا، اور تیسرا بخل کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظلموا، ظلم مت کیا کرو. ظلم کا مطلب وہ یہ سمجھیے گا جس کی میں تشریح کر چکا ہوں، کسی بھی اعتبار سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم مت کیا کرو. فتدعوا فلا یستجاب لکم، اگر تم ظلم کرو گے تو پھر چاہے جتنی خدا سے دعا مانگتے رہو اللہ تمہاری دعا کو نہیں قبول کرے گا. وَتَسْتَسْقُوا فَلَا تُسْقَوْا،
بارش مانگو گے بارش نہیں ملے گی، وَتَسْتَنْصِرُوا فَلَا تُنْصَرُوا، اور تم اللہ سے مدد مانگو گے کسی مشکل میں، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر دیتا ہے۔ اس لیے ظلم کسی بھی اعتبار سے، زیادتی کسی بھی اعتبار سے کسی انسان پر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فتحلل فليتحلله منه اليوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے آج کے دن کسی پر زیادتی کی ہے اس دنیا کے اندر تو اس کو چاہیے کہ اسی دنیا کے اندر اس زیادتی کی معافی مانگ لے اور جا کر اس سے کوئی بھی کفارہ کوئی بھی طریقے سے اس کو راضی کر لے، کیونکہ قیامت کے دن تو انسان کو ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا، اور اس وقت انسان کے پاس اللہ یکون دینار ولا درہم، وہاں پیسے تو نہیں ہوں گے کہ آپ اس کو دیں، وہاں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیوں کی انسان کو قیامت کے دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر زیادتی کی ہے تو اسی دنیا کے اندر اس کی معافی چاہ لو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اشتد غضبی علی من ظلم ثم لا یجد له ناصرا غیری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور ایسے بندے پر ظلم کرتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، ظالم کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میرا کچھ نہیں کر سکے گا، اللہ فرماتا ہے جب وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو میں تو طاقت والا موجود ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بندے پر طرح طرح کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ظلم کے اعتبار سے ہر طریقے سے بچایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے کہ میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو اور ظلم سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ظلم نہیں کیا اور نہ کرتا ہوں، تم بھی ظلم نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یملی للظالم، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ اور حدیثوں میں آیا ہے اور قرآن پاک میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ گناہ کرے اور اس کی سزا نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو مہلت دیتا ہے کہ یہ اور گناہ کرے تاکہ اس کو میں اور زیادہ سزا دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ ہوتی ہے کہ کسی گناہ کے وقت آپ کو کچھ نہ کہا جائے اور آپ کہیں میں نے گناہ کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے، مجھے ہو تو کچھ نہیں رہا، اللہ فرماتا ہے یہ ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ تمہیں بڑی سزا دیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے اور وہ ظلم میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْتِلْهُ، پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر ظالم کو پکڑ لیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑتا، اس کو پھر اس دنیا کے اندر بھی سزا
اور آخرت کے اندر بھی اس کو سزا دی جاتی ہے. اس لیے ظالم بندے پر اولاً گرفت نہیں آتی، لیکن بعد میں جب گرفت آتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچا کرو کہ جب تم اس پر ظلم کرو، زیادتی کرو تو اس کی دل سے دعا نکلے گی. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس کی دعا براہ راست خدا تک پہنچتی ہے. اس لیے ظلم بھی نہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ انسان کو قدرت ہو، طاقت ہو تو دوسرے کا ظلم روکا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُمِرَ بِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ يُضْرَبُ فِي قَبْرِهِ 100 جلدة، ظالم بندے کو جب قبر کے اندر ایک بندے کو، ظالم کی بات نہیں، ایک بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ تدفین کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، فرشتے جا کر قبر میں اس کو 100 کوڑے مارتے ہیں، اور جب 100 کوڑے مارتے ہیں فلم یزل یسأل ویدعو حتی صارت جلدۃ واحدۃ، وہ چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے اور دعا مانگتا رہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے. اس کو نہیں چھوڑا جاتا اور اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر اس کا جسم سارا ایک کر دیا جاتا ہے. یہ قبر کی بات ہے. فامتلا قبرہ علیہ نارا، پھر جب کوڑوں کی سزا ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیتا ہے اور اس کی ساری قبر آگ بن جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد فلما ارتفع عنہ وافاق، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا یہ عذاب ختم کر دیتا ہے. اب جب وہ عذاب سے نجات پاتا ہے کہ کوڑوں کی سزا بھی ختم ہو گئی اور قبر کے اندر آگ جل رہی تھی اس میں جلا، وہ بھی ختم ہو گئی، تو قالا، پھر وہ بولتا ہے، بندہ بولتا ہے اعلیٰ ما جلتمونی، اے فرشتو یہ بتاؤ تم نے مجھے کوڑے کیوں مارے اور تم نے مجھے آگ میں کیوں جلایا، میری غلطی کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا، یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قالا، اس کو کہا جائے گا تیرے 2 جرم ہیں، انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، تو نے جان بوجھ کر نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، تو نے عمدن جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی، تیرا ایک جرم یہ ہے. ومررت علی مظلوم فلم تنصرہ، دوسرا جرم یہ ہے کہ ایک بندے پر ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی اور تو طاقت رکھتا تھا، تیرے پاس اختیار تھا کہ تو اس کو روک سکتا تھا، تو نے نہیں روکا، یہ تجھے اس کی سزا ملی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے اور اس طرح کے برے کاموں سے نجات عطا فرمائے. آمین. عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم بندہ، دکھی بندہ، تکلیف زدہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے یا اس کے دل سے ٹھیس نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو جواب دیتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں تیرے ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا، اگرچہ کچھ دیر میں اس کو مہلت دوں گا لیکن یہ ہے کہ تیرے ظلم کا بدلہ اس سے میں ضرور لوں گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی پکڑتا ہے، اس کو 2 سزائیں دیتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ظلم کئی قسم کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے، لہذا بہت سے لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، یا گھریلو حالات خراب ہو جاتے ہیں یا دوسرے معاشرتی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کیا ہو گیا ہے.
ہو سکتا ہے کہ انجانے میں یا کسی بھی وقت ان سے کوئی ظلم ہو گیا ہو تو یہ اس کی پکڑ ہے. اس لیے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے تو یہ تلاش کیا جائے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لوں، یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استغفار پڑھا جائے، تب وہ دنیاوی تکلیف جو خدا کی طرف سے ایک عذاب ہوتی ہے تب وہ دور ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.